نعم الرجل الفقيه إن احتيج إليه نفع وإن استغني عنه أغنى نفسه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. علماء یہ اللہ جل شانہ کی رحمت ہیں اس دنیا پر. عالم کو بھی رحمت بن کے رہنا چاہیے. جیسے اٹھنے والا بادل جہاں جاتا ہے تو رحمتیں برساتا ہے، عالم کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جہاں جائے رحمتیں برسائے. وہاں باہم اتحاد و اتفاق، الفت محبت، اس کے ساتھ وہ وقت گزارے. اہل تاریخ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ملکہ زبیدہ محل پہ کھڑی، دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہے. بادشاہ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک محدث، ایک عالم یہاں آئے ہیں، یہ ان کی بیان سننے کے لیے، حدیث سننے کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہیں. ملکہ نے سوال کیا کہ کیا حکومتی سطح پر ان کو اکٹھے کرنے کا اہتمام کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. ملکہ کہنے لگی حق تو یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ یہی ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے، جن سے حدیث سننے کے لیے بغیر کسی حکومتی اہتمام لوگ یہاں جمع ہو گئے. عالم کی شان یہی ہے بھی کہ جہاں جائے رحمت بن کے جائے. آپس میں اہل علم ہیں، ان کے ساتھ الفت محبت ہو، عوام الناس کے ساتھ تعلق ہو. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے بھی. تو اس لیے عالم کو چاہیے کہ وہ ابر رحمت بن کے رہے، مزاحمت کا وہاں کوئی انداز اختیار نہ کرے، اختلاف انتشار سے بچ کے رہے. اہل علم نے فرمایا کہ عالم کی نگاہ، عالم کی ہمت، حوصلہ بلند ہونا چاہیے. وہ کسی کچے حجرے میں رہ رہا ہے، خستہ حالت مسجد میں، مدرسے میں رہ رہا ہے، ظاہری طور پر کوئی زمین زر نہیں ہے، لیکن اپنے عزائم کو بلند رکھے، اپنی ہمت کو بلند رکھے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے. جب خندق کھودی جا رہی تھی کیا حالات تھے؟ اہل علم اس بات کو بخوبی سمجھتے. اتنا عسرت تھی، کھانے پینے کو سامان میسر نہ تھا. بھوک کی وجہ سے آپ نے اپنے مبارک پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. جب آپ نے کدال لگائی، ضرب لگنے سے چنگاریاں اڑیں، آپ نے فرمایا کہ ان چنگاریوں میں مجھے قیصر و کسریٰ کے محلات دکھلائے گئے ہیں. ظاہری حالت اس وقت یہ تھی کہ پیٹ بھرنے کو کچھ نہیں، بھوک مٹانے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ باقی رکھنے کے لیے پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن ہمت اتنی بلند ہے
کہ فرما رہے ہیں کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھے. فقہ حنفی کے امام گزرے ہیں ابو بکر سرخسی رحمہ اللہ. یہ 5ویں صدی کے فقہاء میں سے ہیں. ان کی بلند ہمتی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حاکم وقت ناراض ہوئے اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہتا ہے. حاکم وقت ناراض ہوئے اور انہوں نے دنیا کی انوکھی سزا دی کہ ایک کنویں میں ان کو ڈال دیا. خشک کنواں تھا, اوپر سے چھت ڈال دی, تھوڑا سا سوراخ رکھا گیا, وہیں سے کھانے پینے کے لیے چیزیں ڈالتے, وہیں سے ہوا آتی جاتی. لیکن اللہ کے اس بندے نے, مرد مجاہد نے ہمت نہیں ہاری. طلباء آتے, کنویں کے اوپر کھڑے ہو جاتے اور وہ اندر سے بولتے رہتے اور طلباء باہر لکھتے رہتے. اتنا دن اس حالت میں رہے اور طلباء کو سبق پڑھاتے رہے, حتیٰ کہ ایک فقہ حنفی کی مبسوط نامی کتاب وجود میں آئی جو 15 جلدوں پر مشتمل ہے. کتنا ہمت, کتنا ان کے عزائم کہ ایسے مشقت کے حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری. تو عالم کچے حجرے میں رہ رہا ہے, خستہ حالت مسجد میں ہے, مدرسہ میں ہے, اپنی ہمت کو پست نہ کرے, اپنے عزائم کو بلند رکھے, ہمیشہ یہی عزم رہے کہ میں انشاءاللہ اللہ کے اس دیے ہوئے دین کو بلند رکھوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا, اس کی اشاعت کروں گا بھی. دوسری چیز, نگاہ بلند کے ساتھ ساتھ دوسری چیز, عالم کا لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے. عالم کا لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, عالم کو ریشم کا رسہ بننا چاہیے. ریشم کے رسے کے ساتھ ہاتھی کو باندھ لو, نہیں ٹوٹے گا. اگر جسم کے ساتھ ملتے رہو تو جسم کو کوئی خراش نہیں پہنچائے گا. عالم بھی اپنے موقف میں, عالم بھی اپنے نظریات میں ایسا باہمت ہو, پختہ ہو کہ کبھی کوئی دھمکی, کوئی لالچ اس کو موقف سے ہٹا نہ سکے. جو حق اکابر سے ملا اسی حق پر قائم رہے اور اسی کو بیان کرتا رہے. کسی دھمکی سے, کسی دھونس سے, کسی مصیبت سے, کسی لالچ سے کبھی بھی وہ اپنے راہ حق کو نہ چھوڑے بھی. لیکن انداز اس کا نرم ہو بھی, انداز اس کا نرم ہو بھی. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, آپ مجلس میں تشریف فرما تھے, صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. ایک آدمی نے اندر آنے کی اجازت چاہی. آپ نے فرمایا, بئس اخو العشیر, یہ آنے والا آدمی برا آدمی. جب اندر آ گیا آپ نے ان سے بڑے ہی نرم لہجے سے گفتگو فرمائی. جب وہ شخص چلا گیا, سیدہ عائشہ
عرض کرنے لگی اللہ کے رسول ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ آدمی برا ہے اور آپ نے اس سے بڑے نرم لہجے سے بڑے پیار سے گفتگو فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ آپ نے مجھے کب بد خلق پایا ہے، میں تو اخلاق کا مجسمہ ہوں بھی، اپنوں سے دوسروں سے نرمی سے ہی پیش آتا ہوں بھی۔ عالم بھی انبیاء کا وارث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وارث ہے، اس لیے وہ بھی اپنے اندر نرمی پیدا کرے، جب بھی کسی سے گفتگو ہو، جب بھی کسی سے مسئلے پر بحث ہو، نرم انداز سے ہو بھی، موقف اپنا اچھے طریقے سے بیان کیا جائے لیکن انداز نرم ہو، جس کو دوسرا شخص سن کر کے مائل ہو، متنفر نہ ہو بھی۔ اللہ جل شانہ نے حکم دیا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہاں دعوت کے اصول بتلا دیے گئے، دعوت کا ایک طریقہ، ایک صورت دعوت بالحکمت ہے، دعوت کی دوسری صورت دعوت بالموعظت ہے، اور دعوت کی تیسری صورت بالمجادلہ ہے۔ اہل تفسیر نے فرمایا یہاں مختلف قسم کے 3 حکم دیے گئے، حکمت کے ساتھ دعوت ہو، موعظت کے ساتھ دعوت ہو، مجادلہ کے ساتھ دعوت ہو۔ یہاں در حقیقت مخاطب 3 قسم کے ہیں بھی، اہل علم اہل فہم، جب ان سے گفتگو ہو تو حکمت کے ساتھ ہو، بصیرت کے ساتھ ہو، مقتضائے حال کو دیکھ کر گفتگو کی جائے، اور جب عوام الناس سے گفتگو ہو تو پھر موعظت کے ساتھ ہو، اس کے اندر وعظ و نصیحت ہو، عبرت کی چیزیں ذکر کی جائیں، دل کو نرم کرنے والی چیزیں وہ ذکر کی جائیں۔ اور اگر مد مقابل ایسا ہے جو ضدی قسم کا ہے، جلدی بات ماننے والا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ حکم دیا گیا جادلہم باللتی ہی احسن، پھر دلائل کے ساتھ بات ہو، مختلف انداز سے اپنے دلائل کو مہیا کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے بھی، تو آدمی کا انداز نرم ہو بھی، گرمی کی بجائے نرمی سے وہ پیش آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی ہی دائم الفکر تھے بھی، اور آپ کا رعب کتنی تھا، اس رعب کے باوجود، اس فکر کے باوجود جب بھی آپ سے کوئی ملتا تو آپ خندہ پیشانی سے پیش آتے، دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ آپ بہت بارعب ہیں، اور جب آپ کے کوئی قریب آتا تو یہی سمجھتا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی اور رحیم کریم نہیں ہے۔ تو عالم بھی اسی صفت کے ساتھ متصف ہو کہ اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اور ہر آدمی کو اس کے مزاج کے مطابق تبلیغ کرے، اس کی حیثیت کے مطابق مقام دے بھی۔ اہل تاریخ نے واقعہ لکھا، ایک دفعہ ایک صاحب بادشاہ وقت، خلیفہ وقت مامون الرشید کی خدمت میں گیا اور نصیحت کرنے لگا، اور نصیحت کرتے ہوئے سخت انداز اختیار کیا۔ مامون الرشید بہت اچھا انسان تھا، علم دوست بادشاہ تھا۔ اس نے عجیب بات کہی کہ اے ناصح،
اللہ جل شانہ نے تجھ سے بہتر آدمی کو واعظ و نصیحت کے لیے بھیجا اور مجھ سے بدتر انسان کی ہدایت کے لیے کی طرف بھیجا۔ نصیحت کرنے والا تجھ سے بہتر تھا، جس کی نصیحت کے لیے جا رہا تھا وہ مجھ سے بدتر تھا بھی۔ جب وہاں جانے لگا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا قولا لہو قولا لینا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو اللہ جل شانہ نے بھیجا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا نبی آنے والی امتیوں سے افضل ہی ہے۔ جس کی تبلیغ کے لیے بھیجا جا رہا تھا وہ بدتر انسان، وہ جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا بھی، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، جس کو فرعون کہا جاتا ہے بھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کو جائیں، فرعون کی تبلیغ کے لیے جائیں، ان کی ہدایت کے لیے جائیں تو حکم ہو قول لین کا بھی، تو کیا خیال ہے کہ جب عالم کسی مسلمان کو تبلیغ کرے گا تو اس کو پھر سخت انداز اختیار کرنا چاہیے؟ نہیں ہے بھی۔ اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل علم اپنے انداز کو بہتر بنائے، اچھا بنائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عالم ڈھیلا پڑ جائے، صحیح معنی میں دلیل بھی پیش نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے بھی۔ ہمارے اکابرین میں سے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک بدعتی آیا اور اہل بدعت کا بھی وہ عالم تھا، مذہبی رہنما تھا۔ حضرت نے ان کی بڑی تعظیم کی، چائے پلائی، خندہ پیشانی سے پیش آئے، بیٹھے رہے، باتیں کی۔ جب وہ چلے گئے کسی صاحب نے کہا حضرت اگر یہ بدعتی کوئی مسئلہ چھیڑ دیتا پھر تو آپ خاموش رہتے، اس کی عزت میں احترام میں آپ خاموش رہتے۔ حضرت نے فرمایا جہانداری رواداری اپنی جگہ پہ رہی، اگر مسئلے پر گفتگو کرتا تو میں دانت کھٹے کر دیتا۔ تو عالم بھی اپنا لہجہ اچھا رکھے، اپنا انداز اچھا رکھے، اپنے قول و فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، رحمت بن کے رائے۔ ہاں اگر مسئلے کی بات آ جائے تو مسئلے میں پھر ڈھیلا پن اختیار نہ کرے، پھر اپنے موقف کو دلائل سے ہی بیان کرے۔ بھائی عالم کے لیے ایک تیسری صفت بھی ہونی چاہیے بھی، اور تیسری صفت وہ ہے چشم پرسوز۔ انسان اپنا دل اللہ جل شانہ کے ساتھ جوڑے رکھے، قدم قدم اتباع سنت اتباع شرعیت پر رہے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو خلاف سنت ہو۔ صرف قیل قال پر نہیں، صرف تقریر بیان تدریس واعظ و نصیحت نہیں، کچھ اپنی فکر بھی کیا کرے بھی۔ رات کو اٹھ کر کے جب لوگ سوئے ہوں، رات کو اٹھ کر کے پھر اللہ جل شانہ کے حضور وہ راز و نیاز بھی کرے، تہجد بھی پڑھے، آخر شب میں بیدار رہنے کی کوشش بھی کرے بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی کیا صفت؟ آپ کو معصوم بنایا گیا، معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ رات کا ایک ایک حصہ عبادت میں گزارا کرتے تھے۔
حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں کہ جب آپ رات کو اٹھتے، امت کا غم فکر لے کر کے اللہ جل شانہ سے راز و نیاز کرتے، دل میں ایسا غم بھرتا، لہو عزیر کا عزیر المرجل، جیسے ہانڈیاں پکنے کی آواز ہوتی ہے، سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی بھی، اور آپ کے مبارک سینہ سے ایسی آواز آتی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے بھی۔ حالانکہ آپ تو معصوم تھے، معصوم ذات جب رات کو ساری رات بستر پر نہیں گزارتی، ایک حصہ مصلی پہ گزارتی ہے، راز و نیاز میں گزارتی ہے، رجوع اللہ میں گزارتی ہے، تو جو عالم ہے وہ تو انبیاء کا وارث ہے بھی۔ ہر آدمی کو اپنے مورث سے ملنے والی چیز پر فخر ہوتا ہے بھی، اور یہ بھی عالم کو وراثت میں ملا کہ وہ اس امت کے غم میں رات کو اٹھ کے اللہ جل شانہ سے مانگے، امت کے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے بھائی۔ حضرت اقدس حضرت مفتی عبد القادر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، مثال دے کر کے سمجھایا کرتے تھے کہ عالم مدرس سارا وقت واعظ و نصیحت میں نہ لگائے، کچھ خلوت کا اپنے لیے بھی وقت نکالے بھی، وہاں بیٹھ کر خود بھی اللہ اللہ کیا کرے بھی۔ مثال دے کر کے سمجھاتے، پہلے زمانہ میں کنویں ہوتے تھے، رسیاں باندھ کے، لوٹے باندھ کے پانی نکالا جاتا تھا، اور لوگوں میں یہ رواج تھا صبح سے کنواں چلاتے، رات کے ایک حصہ تک چلاتے، پھر روک دیتے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ رکا رہتا، پھر صبح کو چلانا شروع کر دیتے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ جو پانی کم ہو گیا ہے وہ دوبارہ زمین سے نکل آئے، برابر ہو جائے۔ اگر ایسے کنووں کو برابر ہی چلایا جائے تو انجام کار صاف پانی آنا بند ہو جائے گا، گدلا پانی، مٹیالہ پانی، ریت پھر اٹھنا شروع ہو جائے گی۔ عالم بھی یہی سمجھے کہ میرا دل یہ کنواں ہے اور یہاں سے فیض نکل رہا ہے، اگر 24 گھنٹے اسی کام میں مشغول رہا، اپنی فکر نہ کی، ہو سکتا ہے کہ پھر دل سے گدلی باتیں نکلنا شروع ہو جائیں بھی۔ اس لیے اپنے لیے کچھ وقت خاص کیا جائے، اپنے لیے وقت خاص کیا جائے، تاکہ جتنی چیزیں وہ خرچ کر چکا اتنا اللہ جل شانہ کی معرفت، محبت اور حاصل کر لے، اور حاصل کر لے۔ اس طرح اگر چلتا رہا تو انشاءاللہ اس عالم کا فیض بھی زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، اس وقت کے بادشاہ نے حضرت کے پاس ایک خط لکھا اور اس میں یہ درخواست کی کہ میں آپ کو صوبہ نیم روز جاگیر کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ افغانستان میں آج بھی نیم روز نام کا ایک صوبہ ہے بھی، ایک صوبے کی زمین، پورے کا پورا صوبہ میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، ہدیہ دینا چاہتا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ آج ہمارے پاس کسی حاکم کا کوئی خط آ جائے، پیغام آ جائے، ہم تو پھولے نہیں سمائیں گے کہ فلاں افسر صاحب کا، عہدیدار صاحب کا خط آ گیا۔ بھائی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے حاکم سے بگاڑ کے رکھو، بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بنا کے رکھو۔ بنانے کا مطلب کہ اپنے موقف کو اچھے طریقے سے بیان کرتے رہو، ان سے منافع لینے سے ایک طرف رہو۔ بھائی
حدیث پاک میں ہے، آپ نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ دنیا داروں کے پاس جائیں گے، اہل دنیا کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہم اہل دنیا کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اپنا دین ان کو سمجھائیں، ان کی دنیا سے ہم نفع اٹھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ خاردار درخت سے کانٹے ہی ملتے ہیں، کانٹے دار درخت سے پھل کبھی نہیں ملا کرتا۔ ایسی صورت میں قرب سے کانٹے ہی حاصل ہوں گے، قرب سے بے دینی ہی حاصل ہوگی، قرب سے اپنے استقامت میں کچھ تزلزل آ سکے گا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ اس اللہ کے ولی کے پاس حاکم وقت کا خط آیا، اس میں یہی درخواست تھی کہ حضرت میں آپ کو نیم روز کا صوبہ دینا چاہتا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ حضرت شیخ نے اپنے شاگرد کو، مرید کو فرمایا کہ اس خط کو کھولو، خود بھی ہاتھ نہیں لگایا، کھولا گیا، پڑھا گیا۔ شیخ نے فرمایا کہ اس پر ایک رباعی لکھ دو، میرا اسی خط پر جواب لکھ دو۔ عجیب رباعی لکھوائی، فرمانے لگے چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد گر در دل ہوس ملک سنجرم زانگا کے یافتم ملک نیم شب ملک نیم روز بیک جو نم خرم۔ اے بادشاہ وقت، جیسے تیرے ملک کا جھنڈا کالا، میرا منہ بھی اسی طرح کالا ہو جائے اگر مجھے تیرے ملک کی ہوس ہو۔ مجھے تیرے ملک کی ہوس نہیں ہے۔ وجہ زانگا کے یافتم ملک نیم شب، جب سے مجھے آدھی رات کی بادشاہی ملی ہے مجھے تیرے ملک کی ضرورت نہیں ہے۔ آدھی رات کی بادشاہی، رات کے آخر حصے میں اٹھ کر کے اللہ کا بندہ عالم غیر عالم جب گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، وہ کچھ ملتا ہے جو اہل دنیا کو نہیں ملتا۔ اس اللہ والے نے فرمایا اگر تو یہ سودا کرے، اللہ کی محبت کا ایک جو، معمولی مقدار، اللہ جل شانہ کی محبت کا ایک جو تو لے اور اپنی سلطنت مجھے دے، پھر بھی میں سودا نہیں کروں گا، گھاٹا پھر بھی مجھے ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ جل شانہ کی معرفت کوئی عام چیز نہیں کہ یہ ملکوں کے ساتھ اس کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ تو عالم کو چاہیے کہ چشم پرسوز کہ انسان رات کو اٹھ کر کے اللہ کے دربار میں روئے، اپنے لیے مانگے اور اپنے لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے مانگے۔ بھائی تو عالم جب یہ چیز حاصل کر لے گا کہ اس کی نگاہ بلند ہوگی، اس کی نگاہ ہمت بلند ہوگی، اس کا بول نرم ہوگا، اس کا دل اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ رہے گا، تو پھر ایسا عالم واقعی عالم ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس عالم کے پاس دو چیزیں ہوں، جس عالم کے پاس دو چیزیں ہوں، نمبر ایک استعداد، جو پڑھا سمجھ کے پڑھا، صلاحیت موجود ہے، قابلیت موجود ہے۔ دوسری چیز استغنا، نظر اللہ جل شانہ پر ہو، غیر اللہ پر نظر نہ ہو۔ بھائی جس عالم کے پاس دو نعمتیں موجود ہیں، استعداد اور استغنا، یہ تو وقت کا بادشاہ ہے۔
حقیقت یہی ہے کہ استعداد و استغنا بڑی چیز ہے بھی، یہی صفتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا نگاہ بلند سخن دل نواز، چشم پر سوز یہی رخت سفر ہے میر کارواں کے لیے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا إنك أنت الوهاب۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین اہل اسلام اہل علم کی حفاظت فرما دے، مدارس مساجد کی حفاظت فرما دے، ہر قسم کے شرور فتن سے الہ العالمین ہمارے ملک کی عالم اسلام کی حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین اندرونی بیرونی فتنوں سے ہمیں ہمارے ملک کو محفوظ فرما دیجیے، مدارس مساجد کو محفوظ فرما دیجیے۔ الہ العالمین اس ادارے کو اور تمام دینی اداروں کو کامیابیوں سے سرفراز فرمائیے۔ الہ العالمین، الہ العالمین اس پروگرام کو قبول فرمائیے، قبول فرمائیے، قبول فرمائیے، ہر قسم کے شرور سے اس کو محفوظ فرمائیے۔ الہ العالمین، الہ العالمین تمام علماء، طلباء، تمام اہل علم، اہل اسلام، ان کی آپ ضرورتوں کو جانتے پورا فرما سکتے ہیں، پورا فرمائیے، پورا فرمائیے۔ ان مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ جو دینی جماعتیں جس جس میدان میں کام کر رہی ہیں، الہ العالمین ان کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، کام کرنے والوں کو خیر و برکات سے نوازیے، ان کی حفاظت فرمائیے، حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک سیدنا محمد، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه۔ لا إله إلا الله، لا إله